جب بھی رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ سب محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب ہم سب کے جسموں سے جان نکل رہی ہو، ہم سب کے ہونٹوں پہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت آپ نے اس میں بیان کی۔ وہ کیا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ حشر کا میدان سجے گا کل قیامت کے دن، بڑا سخت مرحلہ ہوگا، سورج ہمارے سروں پر ہوگا اور ہم اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس سے آگے کا جو مرحلہ ہوگا وہ میزان عمل کا، پھر اس سے آگے اور بھی بہت سارے مراحل ہیں۔ ان تمام مراحل سے حشر کے میدان میں انسان گزرتا گزرتا ہوا پل صراط پر آئے گا، اور وہ پل صراط بڑا ہی نازک مرحلہ ہے، وہ بڑا تیز ہے اور بڑا باریک سا بھی ہے۔ وہاں سے جب انسان جائیں گے تو کچھ تو نیچے کٹ کے گرتے جائیں گے، اور کچھ جو ہے بالکل آہستہ آہستہ جائیں گے، کچھ اس سے تیز، کچھ اس سے تیز، کچھ اس سے تیز، اور جنت تک پہنچ جائیں گے۔ تو جب یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ صحابہ حشر کا منظر سن کر خوف زدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے کہ میرے غلام رو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوریوں کے سردار حضرت جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جا، میرے محبوب کے غلام پریشان ہو گئے ہیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے دنیا میں 10 مرتبہ آپ پر جو محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، وہ امتی جب پل صراط پر آئے گا تو اپنا قدم پل صراط پر بعد میں رکھے گا، پہلے میں جبریل آپ کے امتی کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں گا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بجلی سے بھی تیز رفتار میں اسے اپنے پروں پر اٹھاؤں گا، جنت کے دروازوں پہ چھوڑ آؤں گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، حضور پیاس بڑی لگی ہوگی آپ کی امتیوں کو، تو حوض کوثر سے ایک پیالہ ایسا بھر کر میں آپ کی امتی کو عطا فرماؤں گا، وہ پینے کے بعد کبھی اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس بات یہ ہے کہ وہ امتی دنیا میں 10 مرتبہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پھر باری آئی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی، اور آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان نہ ہو، آپ کا امتی دنیا میں 10 مرتبہ محبت سے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا نا، تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس امتی کے لیے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھوں گا، اور اس وقت تک میں نے اٹھانی کوئی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے اس امتی کو بخش نہ دے۔ اب باری آئی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، عرض گزار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام یہ بھی بات کی بات ہے، حضور میکائیل بھی بات کی بات ہے، اسرافیل بھی بات کی بات ہے، روح قبض کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آؤں گا نا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی محبت سے آپ پر دنیا میں 10 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا نا، تو میں اس کے جسم سے روح اس طرح نکالوں گا جس طرح میں نبیوں کی روح قبض کیا کرتا ہوں۔ تو آج موقع ہے
اور آج سانسیں بھی چل رہی ہیں میری اور آپ کی. نہ جانے ہم کتنا وقت باتوں میں گزار دیتے ہیں، وہ بھی بے مقصد باتیں ہوتی ہیں. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ جب بھی وقت ملے نبیوں کے امام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا کریں. یہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پل صراط پر میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہ کامیابی ہے غزوہ بدر، جسے یوم فرقان بھی کہتے ہیں. کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کر دینے والا یہ غزوہ تھا غزوہ بدر. اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. یہ سب سے پہلا غزوہ تھا غزوہ بدر، اور اس میں کافروں کی جو تعداد تھی وہ 1000 کے لگ بھگ تھی، اور جو مسلمان تھے وہ ابھی 313 مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ شریف پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے تھے. جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں سے ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عقبہ، جتنے بھی کافروں کے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ 1000 کا لشکر لے کر آئے، اور ہر ایک بندہ ایک سواری پر بیٹھا تھا. 1000 بندے تھے تو ہزار بندوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، بڑی تیز تھیں، نیزے بھی تھے، اور جنگی لباس بھی تھا، اور کھانے پینے کا بھی لباس ان کے پاس تھا. ابو جہل، یہ بڑے بڑے سردار آئے اور بدر کے میدان میں انہوں نے اپنا وہ قافلہ ٹھہرایا، اور روزانہ کئی اونٹ کٹتے اور رات کو وہ پکاتے اور کھاتے، اور کچھ بے حیا عورتوں کو لے کر آئے ہوئے تھے، ان سے گانے سنتے اور بے حیائی کے کام ہوتے، اور رات ساری وہ اسی طرح اس قافلے کو مست رکھتے. یہ تو کافروں کا منظر تھا. دوسری طرف امام الانبیاء ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 313 ہیں، اور 313 لوگ ہیں. ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں اور 8 تلواریں ہیں. سیرت نگاروں نے لکھا وہ تلواریں بھی صحیح سلامت نہیں تھی، کئی ساری تلواروں کے دستے بھی ٹوٹے ہوئے تھے، نوکیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور زیادہ تیز بھی نہیں تھیں. 6 زریں تھیں، اور جو جنگی لباس تھا وہ بھی 313 کے پاس نہیں تھا. اور رمضان کا مہینہ تھا، روزے تھے، اور پتہ ہے روزے کیسے رکھتے تھے؟ آج تو ہمارے پاس 1000 بہانے ہیں. کیا بہانے ہیں بھائی؟ ہماری جاب ہے. اچھا جاب بھی کیسی ہے؟ اے سی میں سیٹ بیٹھے ہوئے، اے سی میں بیٹھے ہوئے، پر روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑی سخت ڈیوٹی ہے، صبح جاتے ہیں شام میں آتے ہیں، بڑا سخت مرحلہ ہے. اللہ اکبر. ذرا پلٹ کر غزوہ بدر میں دیکھیں، کھجور نہیں تھی صحابہ کے پاس، کھجوروں کی جو گٹکلی تھی اسی سے سحری کرتے، اسی کو چوس کر روزہ بھی افطار کیا کرتے تھے. اور آج کے دور میں ہماری زبانوں پر شکوے ہیں، ہم بچنے کے لیے ہیلے نکالتے ہیں کہ امام صاحب بتائیں روزے دار روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ کس طرح دیں گے؟ میاں فدیہ تو بات کی بات ہے، فدیہ تو اس پر ہوگا جو شیخ فانی ہے، اور ہم جوں بچنے کی جو ہے وہ نکار ہوتے ہیں، کسی طرح امام صاحب بتا دیں بس فدیہ ہو گیا ہے، کسی طرح بس امام صاحب کے منہ سے نکل جائے. اور وہاں پر دیکھیے سحری روزہ رکھتے کھجوروں کی گٹکلی کو چوس کر، اور افطار بھی کھجوروں کی گٹکلیوں کو چوس کر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ 313 صحابہ ہیں، نہ سواریاں زیادہ ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ زریں ہیں، اور لباس جنگی لباس بھی کوئی نہیں ہے. جب یہ مصطفی لشکر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آ رہا تھا تو یہودی مذاق اڑا رہے تھے، اور تم جن کے مقابلے میں نکلو وہ 1000 ہیں،
اور ہزاروں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، سارا جنگی سامان ہے، تمہارے پاس تو تلواریں بھی صحیح سلامت نہیں ہے، جنگی لباس بھی صحیح سلامت نہیں ہے، تو تم کس کے سہارے پہ جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ کسی عاشق نے نقشہ کھینچا اور کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں بھروسہ ہے صرف اس سادہ سی کالی کملی والے پر ہے۔ ہم تو اسی نبی کے بھروسے آئے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے یہ محبوب ہاتھ اٹھا دے تو سارا منظر ہی بدل جائے گا۔ اور یہ جب مصطفی لشکر آیا جنگ بدر میں تو کیا انداز ہے، وہاں پر بے حیائی ہو رہی ہے، گانے چل رہے، ناچ ہو رہے ہیں، اور یہاں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ لیا، اور ان 313 صحابہ کے لیے پتہ ہے دعائیں کیا مانگتے ہیں؟ بڑی ناز والی دعا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں مالک 313 ہے، یہ چلے گئے نا قیامت تک تیرا نام بھی پھر کوئی نہیں لے گا، مالک کرم فرما۔ ساری رات یا حیو یا قیوم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اتنی بلند ہوئی، صدیق اکبر کہتے ہیں حضور بس کریں نا، بس کریں نا، بس کریں نا۔ فجر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، پھر جب پیشانی کو سجدے سے اٹھایا نا تو حضور نے فرمایا او صدیق مبارک ہو، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے ہماری مدد کے لیے، صدیق مبارک ہو۔ اچھا پھر کیا ہے، فجر، یہاں تو ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، وہ جنگ کا میدان ہے، اور فجر کا جب وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کی، کہا صفیں درست کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، اور کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا تو پاؤں پہ مارتے تھے۔ مجھ سے ایک نمازی بھائی کہنے لگے محمود بھائی آپ صفوں کے حوالے سے تلقین کیا کریں کہ درست نہیں ہوتی، کوئی آگے کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے محمود بھائی یہ سنت ہے نا تو عمل تو کریں۔ میں نے بولا میاں ٹھیک ہے آپ ایک چھڑی لا کر دیں، لوگوں کے پیروں پہ مارنا یہ بھی تو سنت ہے نا، یہ سنت کون ادا کرے گا؟ تو جب میں نے مارنا شروع کی تو اگلے دن آنا نہیں ہے محمود بھائی تو مارنے لگ گئے ہمیں، یہ بھی تو سنت ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پیٹ پر چھڑی ماری اور کہا سیدھے کھڑے ہو، صف درست کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جب تم صفیں نماز کے لیے درست کرتے ہو نا تو رب رحمان تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، رب رحمان تمہیں دیکھ کر تو سیدھا کرو۔ تو ان صحابی کے جو جسم پر لباس نہیں تھا، پیٹ جو ہے وہ ننگا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھڑی ماری نا تو آواز نکل آئی، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تکلیف ہوئی ہے؟ جی جی حضور ہوئی ہے۔ کہا پھر آ جاؤ مجھ محمد سے بدلہ لے لے صلی اللہ ہو۔ تو وہ صحابی عرض گزار ہوئے حضور میرے پیٹ پر تو کپڑا نہیں، آپ نے تو کرتا پہن رکھا ہے، ذرا اسے ہٹائے نا پھر میں بدلہ لوں گا، اللہ اکبر۔ صحابہ اس صحابی کو دیکھنے لگے میاں تو کر کیا رہا ہے، اس مقام پر تو بدلہ لے گا، تو کر کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر، وہ عاشق رسول تھے، اللہ اکبر۔ جیسے حضور نے کرتا ہٹایا نا جسم سے، جس طرح چھوٹا بچہ ماں کے جسم کے ساتھ نہیں لپٹتا، اس طرح آ کے لپٹ گئے اور جسم کو بوسے دینے لگے، پیار دینے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی تجھے اس چیز پر کس نے ابھارا ہے؟ حضور آپ جانتے ہیں ابھی جنگ ہوگی، پتہ نہیں میں بچوں بھی یا نہ بچوں۔ حضور چاہتا تھا بس یہ جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، دنیا کی تو کیا جہنم کی آگ بھی اس جسم کو نہیں جلا سکے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ساروں کو بٹھایا اور کہا صحابہ تم تیار ہو لڑنے کے لیے؟ تیار ہو بتاؤ مجھے۔ یہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ ہم کوئی بات کریں نا دین کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، ماشاءاللہ سے لوگ ساتھ دیتے ہیں، لیکن کافی سارے لوگ ساتھ نہیں دیتے دین کے حوالے سے، خاص طور پر میں دین کے حوالے سے بات کروں۔ آج آپ دیکھیں بیت المقدس ہے نا، میں اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ 56 اسلامی ملک ہیں، 56 کتنے 56 اسلامی ملک ہیں، یہ 313 تھے، کافر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں لڑ سکے، اور رب نے مسلمانوں کو غلبہ دیا تعداد میں کم،
اور آج ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، اور دیکھ لیں ہمارے قبلہ اول پر کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو آج ضرورت ہے، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ دین کو آگے پھیلانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا، تو پھر آپ اس کے قدموں میں کہیں ہم آپ کے قدموں پہ اپنی گردنیں رکھنے کو تیار ہیں، لیکن آپ اخلاص کے ساتھ چلیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا، مسلمان ایک ہوتے، تو آج یہ کافر ہمارے قبلہ اول پر حملہ نہ کر رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ پہلے کی مائیں، دادیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر صحابہ کے قصے سنایا کرتی تھیں۔ اور مجھے بتائیں، آج مائیں قصے سنا رہی ہیں؟ آج دادیاں قصے سنا رہی ہیں؟ آج نانیاں قصے سنا رہی ہیں؟ میرے والد گرامی کہتے ہیں آج کی ماں تو ماں، دادیاں نانیاں ماڈرن بن گئی ہیں، پھر وہ بچے ماڈرن ہی بنیں گے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر نہ ڈر رہے ہوں گے، پھر وہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ 313 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 1000 ہیں، تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ سب سے پہلے صدیق اکبر اٹھے، حضور آپ حکم کریں، میں سب سے آگے نظر آؤں گا۔ پھر عمر ہوئے، حضور انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں، کب آپ حکم دیں گے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور اب تو میری تلوار بھی مجھ سے شکوے کرنے لگ گئی ہیں، علی کب سے میں خالی پڑی ہوں، اس کو تو زنگ لگ رہا ہے۔ پھر نبی، کچھ صحابہ اٹھے نہیں تھے نا، جذبہ چاہیے ہوتا ہے دین کے لیے، جب کہا جائے تو سب اٹھے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر کہا صحابہ تیار ہو، مکہ والے تو گواہی دے رہے ہیں، مدینے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر حضرت مقداد اٹھے، اللہ اکبر، لہجہ دیکھیے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ جانے، موسیٰ کا رب جانے، آپ اشارے کریں، ہم آپ کے قدموں پہ اپنی گردنیں رکھنے کو تیار ہیں۔ اچھا، پھر تھے حضرت سعد، یہ جذبہ دیکھیے، اللہ اکبر، سعد بن عبادہ عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا کن سے؟ حضور نے فرمایا کفار قریش سے لڑنا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے جن نظر نہیں آتے، آپ حکم دیں، میں تو جنوں کے ساتھ بھی لڑنے کو تیار ہوں، یہ انسان کیا ہے؟ آپ حکم دیں، آپ حکم کریں، اشارہ کریں، اللہ اکبر۔ پھر یہ منظر، بس یہ میرا وقت پورا ہو گیا، آخری بات انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو میں بڑھا دوں گا انشاءاللہ اگر ہوا۔ پہلے تو دعا کرتا ہوں جن لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں کا وضو کر رہی ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے صدقے سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک اور جذبہ دیکھیے اسی غزوہ بدر میں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں اور ان کی عمر ہے 16 سال۔ 16 سال ہے، کتنی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے آج کے معاشرے کا 16 سال کا بچہ بڑا بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ تو میرا بچہ ابھی برگر کھانے والا ہے، یہ تو دوسری چیزوں پہ چلتا ہے۔ تھوڑی سی یہ روزے، اس حوالے سے بھی مائیں ہمارا لال ہے، اچھا بالغ ہوا ہے پر لال ہے، صبح اسکول ہے، پھر ٹیوشن ہے، یہ روزہ رکھے گا تو بیچارہ کمزور پڑ جائے گا۔ اور وہ سعد بن ابی وقاص 16 سال کی عمر ہے، اور ان کے بھائی ہیں عمیر بن ابی وقاص۔ جب بڑے بھائی کی عمر 16 سال ہے تو مجھے بتائیں اس سے چھوٹے بھائی کی عمر کیا ہوگی؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نا تو حضور نے ارشاد فرمایا سعد تو میرے ساتھ چلے گا کیونکہ تو بڑا ہے، بالغ بھی ہے، لیکن جو تیرا بھائی ہے نا وہ زیادہ ہی چھوٹا ہے، اس کو یہیں چھوڑ دے۔ تو عمیر بن ابی وقاص نہ کھڑے ہوئے، اور پتہ ہے کیسے کھڑے ہوئے؟ یوں پنجوں کے بل کھڑے ہوئے۔ حضور قد تو مل گیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا میاں وہ بالغ ہے، اس کے اندر زیادہ طاقت ہے۔ تو چھوٹا کہنے لگا حضور آپ کو نہیں پتہ بھائی میرا ہے نا، مجھ سے زیادہ طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے پتہ کیسے لگے گا؟ چھوٹا کہنے لگا حضور ابھی کشتی کروا کر دیکھ لے، حضور دیکھ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ پیچھے ہٹو، دونوں بھائی کشتی لڑیں گے۔ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنی جان دینے کے لیے، سر کٹوانے کے لیے۔ دو بھائیوں کی کشتی ہوتی ہے، چھوٹا بھائی نا کشتی لڑنے سے پہلے بڑے بھائی کے سینے سے لگتا ہے اور کان میں کہتا ہے یار تو چلا جائے گا تو آج مجھ سے ہار جانا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آ گئی، آنکھوں سے آنسو آئے۔ کیا ہوا؟ سعد بن ابی وقاص نیچے لیٹ گئے اور عمیر بن ابی وقاص اوپر آ گئے، اور جب جیتے نا تو کہتے ہیں حضور میں نہیں کہتا تھا میرے اندر طاقت زیادہ ہے، حضور میں نہیں کہتا تھا۔ تو حضور اس پر مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہو؟ جی جی حضور دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ تم نے کیا منظر دیکھا ہے؟ میری آنکھوں سے دیکھو، جبریل امین بھی یہ منظر دیکھ کر مسکرا پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کو ہو سکا تو میں اگلے جمعے بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ سے چند باتیں کرنا چاہیں گے۔